بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا اور اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہا، تو اسی سال اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتہ میں ایک خاص دن مقرر ہے، یہود شنبہ کے روز اور نصارہ یکشنبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کرے کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ رب العزت کا ذکر اور شکر کرے اور نماز پڑھے اور اس کی عبادت اور بندگی کرے۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ غرض یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے محض اپنے اجتہاد سے ایک جمعہ قائم کیا اور دوسرے جمعے کے دن کے ایام جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وہی الہی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب کی، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل وعلا کو یوم الجمعہ کا لفظ پسند ہے۔ وہی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے جو زمانے جاہلیت میں شائع تھا گریز کیا اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا بعینہ ہی اس کا استعمال فرمایا۔ اس نہج اور عنوان سے انصار کے اجتہاد کی تصویب اور تحسین فرمائی، اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر برگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعہ کی اذان سنتے تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ میں نے ایک بار دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فائدہ میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ قائم کیا اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب ابن لوئی نے جمعہ قائم کیا، جیسے کہ سلسلہ نسب کے بیان میں گزر چکا ہے۔